آرٹسٹ کو تو فرصت ہی نہیں ہے ایفی صاحب، ایک ڈرامہ دوسرا پھر ایکٹنگ، کیونکہ آپ کے اتنے آسپیکٹس ہیں، آپ کی زندگی میں اتنے کلرز ہیں، آپ ایکٹر بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، پھر آپ نے بتایا کہ آپ ولاگنگ بھی کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں، تو فرصت ہی نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ اماں ابا کا ان کی آؤ بھگت بھی کرتے ہیں، سیوا بھی کرتے ہیں، بیگم سے پیار بھی کرتے ہیں، بچوں سے پوچھ گچھ بھی کرتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں. ان دنوں تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کسی کو. نہیں جی، میرے پاس پچھلے 6 سال سے ناگن میں نے لکھ کے دے دیا تھا 18-19 میں. اس کے بعد مجھے لکھنے کا کوئی کام نہیں تھا. پھر بیچ میں کمالی صاحب آ گئے، ہاں راجہ پلستر آ گیا، یہ دو ایٹ دا سیم ٹائم ریکارڈ ہوئے. اس کے بعد مجھے کام نہیں ملا. تو جب کام نہیں ملا تو میرے پاس جو جمع جوڑ تھی وہ میں خرچتا رہا صفر آ گیا. میں مقروض ہو گیا 17-18 لاکھ بلکہ 21 لاکھ کا. پھر میرے پاس ایک پلاٹ تھا، وہ میں نے بیچ دیا 40 لاکھ روپے کا. پھر وہ پیسے اتار دیے. پھر کیونکہ میں نے کہیں جانا نہیں تھا کسی کے در پہ، تو پھر یوٹیوب نے مجھے کہا ادھر آ جا، ہوں 80 تیرے بچے پالنے ہیں. تو میں ادھر چلا گیا، وہاں سے پیسے آنے شروع ہو گئے. ابھی بالمشافہ آپ کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، کانوں میں رس گھولنے والی آواز ہے. مائک فرینڈلی بھی ہے آپ کی آڈیو، بہت اچھی، بڑی خوبصورت آواز ہے. پھر ظاہر ہے باقی سکلز تو ہیں ہی. بھئی لوگوں کو یہ جانچنے میں یا پرکھنے میں ان سے کوئی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی کہ الٹیمیٹلی یوٹیوب نے پہچانا کہ افتخار ایفی کون ہے. مطلب وہ آرٹسٹ ہمارے یہاں مقروض ہو گیا 17-18 لاکھ روپے کا، کہ 40 لاکھ کا اس کو پلاٹ یا گھر بیچ کے اپنا قرض اتارنا پڑ رہا ہے. کیا مطلب لوگوں نے افتخار ایفی کو نہیں پہچانا؟ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ بابر جاوید نے مجھ سے لکھوایا تھا ناگن، اور شاہ بلال صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا. اس لیے گھانچی صاحب اس کے وہ تھے، پروڈیوسر تھے. تو میں نے تو ان کو کبھی چائے بھی نہیں پلائی. 1 کروڑ 11 لاکھ میں نے لکھا تھا. اب اس قسم کا کورا رائٹر مارکیٹ میں آ جائے جو کسی کو موبائل بھی گفٹ نہ کرے اور دبئی بھی نہ لے کے جائے، تو پھر میرا ٹھیک ہوا نا جو ہوا. نہیں، رائٹرز کو کام لینے کے لیے نہیں کھانے نہیں، وانے میں اپنی کھلانے بات پڑتے ہیں، چائے نہیں وائے پلانی نہیں پڑتی ہے، موبائل شوبائل گفٹ کرنے نہیں، پڑتے ہیں، اخلاقی طور پہ تو دبئی لے کے جانا پڑتا ہے. اخلاقی طور پہ تو مجھے کچھ کرنا چاہیے تھا نا. اتنی بڑی اماؤنٹ آپ لے رہے ہیں. تو اس کے بعد جو پھر رجیم چینج ہوئی وہاں جیو میں، وہ اگلے آئے، وہ سمجھے پتنی بابر جاوید کا کتنا سگا ہوگا. اللہ دے بندیوں، تہاڈا کی خیال ہے؟ مطلب میں نے کوئی درخت لگا رکھا تھا جہاں سے میں پیسے توڑتا، تو میں نے واویلا نہیں مچایا. میں نے کوشش کی، بلکہ کچھ پیسے تھے جس کے لیے میں نے ان کو میل کی اور فون کیے، تو انہوں نے بڑا کورا سے جواب دیا. انہوں نے کہا جی انہیں سے بات کریں، ہم تو اب چینج ہو چکے ہیں اور فلاں. میں کہ یار آپ چلے گئے ہیں، مطلب تھانے دار جانا ہے، کوئی تھانے دار تے آتا ہے نا، کوئی داد رسی لئی. انہیں سنی نہیں. پھر میں نے کہا اچھا جی اللہ میاں روزے میشر تو لے لیں، مجھے کوئی جتنے پیسے آنے تھے آ گئے، بس میں چپ کر گیا. میں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں.